ارطغرل ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے۔ یہ دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے۔ وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا، اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقہ میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماجگاہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ معتبر تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلہ سے تھا، اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضبط کروایا تھا۔ 7 صفحات پر ایک قدیم دستاویز بھی ترکی میں موجود ہے، جس میں ارطغرل غازی کی منگولوں اور صلیبیوں کے ساتھ اور اس کی جد و جہد کا تذکرہ موجود ہے۔ عثمانی دستاویز میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جد و جہد کر رہے تھے، اور اس وقت کی موجود ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے اس کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سعود میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی، اور پھر عثمان کے بیٹے ارحان غازی نے اضافہ کیا۔ اسی مقبرہ میں حلیمہ سلطان اور تربوت وغیرہ کی بھی قبریں ہیں۔